अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब आज कौमी असम्बली के इजलास में गए और आज हमने जिस तरीके से मनाजिर देखे, तकारीर देखी, लगता यह है कि अगर अगले 5 साल तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहेगी तो अपोजिशन को अपोजिशन करने का भी मजा आएगा और हुकूमत वक्त जो कि पिछले 5 साल अपोजिशन का हिस्सा रही है उसको भी शायद कुछ कड़े वक्त का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये नहीं है, डिबेट आज प्रोग्राम में हम इस पर करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब आज जब कौमी असम्बली के इजलास में आए तो जो तकरीर का उनको मौका मिला, इजहार ख्याल का उनको मौका मिला, उन्होंने ना सिर्फ इलेक्शन के नताइज के ऊपर बात की और उन्होंने ये सवाल उठाया कि अगर तो जनरल इलेक्शंस मुनसिफाना और शफाफ हुए थे तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में उन हलकों पर जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी वहां पर आखिर नून लीग क्यों कामयाब हुई। या तो जनरल इलेक्शंस के नताइज को झुटलाना चाहिए या फिर ज़िमनी इलेक्शन के नताइज को झुटलाना चाहिए, क्योंकि अगर तो वोटर एक वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहा है तो अगली मरतबा भी सिर्फ 50-60 दिन के अंदर इतनी जल्दी वोटर का माइंड सेट चेंज होना बड़ी दिलचस्प और हैरत की बात हो सकती है। प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि उन्होंने ये भी आज दोबारा इस बात को दोहराया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नैब के दरमियान जो मुबैना तौर पर गठजोड़ मौजूद है उसका फायदा यकीनन हुकूमती जमात को तो हो रहा है, लेकिन जो अपोजिशन की जमातें हैं वो बज़ाहिर नैब के निशाने पर नजर आती हैं। अगर ऐसा है तो यकीनन अपोजिशन से दीगर अफराद भी होंगे जो आहिस्ता आहिस्ता नैब की तरफ से तलब किए जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो अपोजिशन में जरूर कुर्बतें पैदा होंगी। फिर वापस सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आशाना हाउसिंग स्कीम के हवाले से थी उस पर उन्होंने बड़ी डिटेल में गुफ्तगू की और अशफाक परवेज कियानी साहब का भी नाम आया, फिर उन्होंने उनके छोटे भाई का भी जिक्र किया और वो पूरा बैकग्राउंड और पूरी हिस्ट्री उन्होंने ब्रीफ की जो कि उनके मुताबिक उन्होंने नैब के जो हुकाम थे उनके सामने पेश किए और उन्होंने कहा कि अगर इसमें कहीं मेरी कोई गलती या कोताही है तो मैं उसका जवाब दूं। लेकिन अगर मामला इतना सादा होता तो शायद फिर नैब उनको कभी भी तलब ना करती और साफ पानी स्कैंडल का कहकर आशाना के हवाले से उनको अरेस्ट ना करती। लेकिन अगर ऐसा है तो जो मजीद 14 रोजा रिमांड उनका लिया गया है उसमें मजीद इंकशाफात भी होंगे, लेकिन इसके लिए नैब के हुकाम को और हुकूमत को एतमाद में लेने की जरूरत है कि आया इस वक्त मुल्क के जो अपोजिशन लीडर हैं अगर वो गिरफ्तार किए गए हैं तो उसके पीछे हकाइक क्या हो सकते हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर हम ये भी बात करने जा रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब ने जिस तरीके से इजहार ख्याल किया और उन्होंने कहा कि नैब को सियासी तौर पर दबाव में लाने की बातें सरासर झूठी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी बार बार यह मैसेज दिया जा रहा है कि नैब को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऐसा है तो हम ये कहेंगे कि पिछले अदवार हुकूमत जो रही हैं उनमें भी यही बात दोहराई जाती रही है कि हर हुकूमत वक्त अपोजिशन के लोगों को निशाना बनाती है। कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस रिवायत को नहीं आगे बढ़ाना चाहिए। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करने जा रहे हैं कि सानेह मॉडल टाउन जिसपे कुछ अरसा पहले इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई थी जब लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये दरखास्त रिजेक्ट कर दी गई थी कि जो 12 के करीब अफराद थे उनको तलब किया जाना चाहिए। उसके बाद खान साहब और ताहिरुल कादरी साहब के दरमियान जो गुफ्तगू हुई उसमें कादरी साहब ने इस इशू को रेज किया था कि वो पुलिस अफसरान जो कि नॉमिनेट किए गए थे इस केस में वो अभी तक ऑन ड्यूटी हैं और शायद यही वजह थी कि IG पंजाब ताहिर खान साहब को तब्दील किया गया था क्योंकि वो उन अफराद को अपने ओहदों से नहीं हटा रहे थे, उनको डिमोट नहीं कर रहे थे। आज हमने देखा है कि उन 116 के करीब पुलिस एहलकारों को फारिग कर दिया गया है और उनको वापस रिपोर्ट करने का कहा गया है। एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि सानेह 12 मई के हवाले से भी JIT बन चुकी है और इस किस्म के जो अहम तरीन केसेस हैं जो माजी में अपने मंतकी अंजाम को नहीं पहुंच सके, अगर इस दौरे हुकूमत में ये अपने अंजाम को पहुंचते हैं तो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये बात एक क्रेडिट होगी और ये हुकूमत अगर ये क्रेडिट लेती है तो आने वाले 100 दिनों का जो टारगेट है उसमें ये भी एक अचीवमेंट के तौर पर शुमार की जा सकती है। लेकिन क्या PTI ऐसा कर सकेगी या फिर नहीं, हम प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। जो मौजूद पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो से तारुफ का आगाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इब्राहिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब हैं, सर बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर डॉक्टर सायरा अफजल तालड़ साहबा मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर साहबा आगाज आपसे करूंगी, ये फरमाइएगा कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी गुफ्तगू में जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे इलेक्शन से लेके आशाना स्कीम तक, आशाना स्कीम से लेके PTI और नैब के मुबैना इत्तेहाद और गठजोड़ तक, उन्होंने सारी चीजों पर बात की। लेकिन अगर यही सारी गुफ्तगू उन्होंने नैब के सामने भी की है तो आपको लगता है कि नैब उनके खिलाफ मजबूत केस बिल्डअप कर पाएगी जिस तरीके से उनका मजीद 14 रोज का डिमांड दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना। मैं ये समझती हूँ कि जो नैब ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा है वो बिल्कुल बदनीयती पर मबनी है और इस वक्त मुल्क में ये साफ नज़र आ रहा है और ये हम नहीं
ایون جو پی ٹی آئی کے یا پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی یہ بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے ایک جماعت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کرپٹ نہیں ہو سکتے. اور انہوں نے یہ بات آج نہیں کی، انہوں نے جتنی دفعہ وہ نیب میں گئے انہوں نے بتایا کہ اس پوری جو کانٹریکٹ اس شخص کا جو کہ آلریڈی بلیک لسٹڈ تھا اور جس کو پشاور اس کا میٹرو کا بعد میں ٹھیکہ بھی ملا، اس کا میں نے کانٹریکٹ اس لیے کینسل کیا کہ چونکہ نہ کام شروع ہوا تھا، اور دوسرا اس کی جو بہت ساری باتیں جو بدعنوانی وہ سامنے آئی. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج دوبارہ ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن انہوں نے ایک ایک چیز واضح کی. اب مجھے یہ بتائیں ثنا کہ جو آپ نے اتنا بڑا سٹیپ لیا، آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی بھی لیڈر آف دا اپوزیشن کو پکڑا، اور پکڑا اس وقت جس وقت بائی الیکشن ہونے میں چند دن تھے. میں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو پتہ نہیں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. جن آزاد لوگوں کو شامل کرایا گیا پنجاب حکومت بنانے کے لیے، ان کو بھی یہ حکومتی اراکین نے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ میاں شہباز شریف پکڑے جائیں گے. شیخ رشید صاحب جو ولی اللہ وقت ہیں اس وقت پاکستان میں، انہوں نے بھی پیشین گوئی کی تھی کہ شہباز شریف صاحب پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے جی، عمران خان کو بھی پتہ ہے، فواد چودھری کو بھی پتہ ہے. سو ان کو کیسے پتہ ہے کہ یہ پکڑے جائیں گے اور کس طریقے سے؟ مطلب آپ یہ دیکھیں کہ یہ روایت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے. اگر اکراس دا بورڈ ہونی ہے تو کم از کم دکھاوے کے لیے ہی نیب کا چیئرمین کسی بورڈ کی میٹنگ میں پی ٹی آئی کے بھی وہ لوگ کہ جن کے خلاف ان کے پروونشل نیب کے جو چیئرمین تھے جنرل صاحب، انہوں نے لکھا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس بنائیں، ایک آدھے ان کو بھی پکڑ لیں. کوئی ویسے لوگ جن کو بار بار بلاتے ہیں ان میں سے بھی ایک آدھے کو جیل بھیج دیں جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں. سو علیم خان صاحب کے خلاف انکوائری ہو رہی ہے، ڈاکٹر بابر اعوان صاحب کے خلاف ہو رہی ہے. بالکل جی نہیں جی، عمران خان کے اپنے خلاف بلین ٹری کی انکوائری ہو رہی ہے، پرویز خٹک صاحب کے خلاف ہو رہی ہے. سو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے ان کے خلاف ہو رہی ہے. مطلب آپ کسی ایک شخص کو جی، مطلب اتنے لوگ ہیں. اور یہ پھر میں ایک اور بتاؤں ثنا، جو مجھے دن بدن ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ آپ غور کریں کہ جتنا پی ٹی آئی کی حکومت پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے، ان وعدوں کا جو انہوں نے عوام سے کیے اور پورے نہیں کر پا رہے، مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، ان کی سمت درست نہیں ہو رہی. اتنا یہ دور دے رہے ہیں کہ ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑیں گے، چوری کو نہیں، چوروں کو نہیں چھوڑیں گے. آپ نہ چھوڑیں، یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں یہ احتساب کر رہا ہے، احتساب والے جو ہیں جو نیب ہے وہ اٹونومس ہے، تو پھر آپ کا یہ دعویٰ کیا کہ ہم چور اور ڈاکوؤں کو پکڑیں گے؟ آپ حکومت کریں، آپ لوگوں کو ریلیف دیں. جو 22 کروڑ عوام نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور جو مطلب رو رہے ہیں، آپ ان کا کریں. آپ کا دیکھیں، آپ یہ خود غور کریں کہ اگر نیب اٹونومس ہے تو نیب کو کوئی نمائندہ کہنا، مطلب یہ روز آ کے کہہ رہے ہیں ہم پریشرائز نہیں ہوں گے. بھی آپ کے بقول آپ کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان سے. آپ کی حکومت الگ ہے، نیب الگ ہے. سو یہ بہت چور مچائے شور کی طرح یہ آج بھی لوگوں کو یہ امپریشن بالکل ٹھیک. یعنی ویسے خان صاحب خود نے دیکھیں کہ بجلی کے جتنے کارخانے، بالکل نہیں، خان صاحب نے خود بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر میرے انڈر نیب ہوتی تو اب تک میں کئی لوگوں کو گرفتار کر چکا ہوتا. جی جی جی. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ میں سست روی سے کام کر رہے ہیں. دیکھیں نیب کا قانون اس طرح کا قانون ہے کہ 90 دن بغیر کسی چیز کے وہ رکھ سکتے ہیں، اور میں یہ بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ اس قانون کو ہم لوگوں کو بدلنا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس قانون کے تحت مطلب آپ ایسے ہی تو نہیں لوگوں کو پکڑ لیتے. انیشیل انکوائری، اب آپ مجھے بتائیں کہ کسی بھی وکیل سے پوچھ لیں، پھر چور ڈاکو. کل میں ٹی وی پہ سن رہی تھی، سینئر سپریم کورٹ کے لائرز تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جب تک سپریم کورٹ کسی کو ثابت نہ کر دے آپ کسی کو چور ڈاکو نہیں کہہ سکتے. مطلب انیشیل انکوائری میں کچھ نہیں نکلا اور انہوں نے شہباز شریف کو پکڑ لیا اور یہ کہہ رہے ہیں وہ چور ہیں اور ڈاکو ہیں. ڈاکٹر صاحب میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. آج زامرہ صاحب سر، میں بلاول صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس پہ میں بعد میں آتی ہوں. پہلے یہ فرمائے گا سر کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب کے جو بھائی تھے، بار بار نام لیا شہباز شریف صاحب نے،
اور بار بار اس کمپنی کا انہوں نے ذکر کیا جو کہ ان کے بھائی کی تھی کہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ ٹھیکہ دیا گیا, بعد میں ان کی پرفارمنس ٹھیک نہیں رہی اور جس طریقے سے وہ کام کرتے رہے, پھر انہوں نے اسکیم میں بڈ کیا, ان کو بلیک لسٹڈ تھے. یہ جو پورا انہوں نے اس میں کنیکٹ کہیں نہ کہیں پیپلز پارٹی کو بھی کیا. سر آپ کے خیال میں کیا شہباز شریف صاحب نے جو آپ نے دیکھا 2008 سے 2013 کا دور بھی, سر اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو اتنا ٹرانسپیرنٹ پنجاب کے اندر رکھا ہوا تھا؟ حکومت تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی تھی وفاق میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میرے خیال میں کوسچن بنتا ہے مسلم لیگ نون سے کہ شہباز شریف صاحب نے جو آج اسٹیٹمنٹ دی ہے آن فلور دی ہے, اور ریٹائرڈ جنرل کیانی کے بھائی کا نام بھی انہوں نے لیا ہے, اور وہ ٹھیکہ چلو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں آیا, مگر کیا پتا کسی کانٹریکٹ کمپنی جو ایک کانٹریکٹ لیتی ہے اس میں وہ گراؤنڈ پہ کیا کام کرتی ہے نہیں کرتی. بطور چیف منسٹر اس نے جس انداز میں اس چیز کو دیکھا اور انہوں نے پھر سٹنگ آرمی چیف سے بات کی تو وہ تو انہوں نے آن فلور بتا دی. اب اس میں صداقت کتنی ہے اور ویلیڈیٹی کتنی ہے اس اسٹیٹمنٹ میں, وہ تو ظاہری ہے میاں صاحب یا اس کی پارٹی بتا سکتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے فلور پہ دی ہے ظاہری ہے وہ نیب کے سامنے بھی دی ہوگی, تو اس سے اور زیادہ پردے نشینوں کی جو ہے وہ بات سامنے آ جاتی ہے. اور اگر کوئی اس ملک میں کوئی کریڈیبل ادارہ موجود ہے تو یہ ان کے لیے بھی سوال بنتا ہے کہ وہ اس اسٹیٹمنٹ یا آج کے اس بیان کے تناظر میں مزید تفتیش کو اس انداز میں لیں کہ اگر وہ ٹھیکہ کینسل کیا تو اس کی وجوہات جو آج بیان کی گئی آیا یہ بالکل ویلڈ ہیں یا ویلڈ نہیں ہیں. اب یہ تو کوئی انویسٹیگیٹ کرے تو اس کا بہتر اندازہ کیا جا سکتا ہے, وہ قوم کے سامنے وہ باتیں آنی چاہیے. اچھا عامر عباس صاحب, سر مجھے بہت سی چیزوں کی وضاحت آپ سے تھوڑی سی چاہیے. ایک تو سب سے پہلے یہ کہ جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہی ساری گفتگو میں نے نیب کے سامنے بھی جا کر کی, پھر انہوں نے میرے سامنے یہ بات کہی کہ جی آپ کے اوپر کرپشن کا الزام نہیں ہے, آپ کے اوپر بیسکلی اپنے جو سیاسی عہدہ تھا اس کو استعمال کرنے کا, اختیارات سے تجاوز کرنے کا الزام ہے. سر کیا اتنا کروشل پھر یہ بنتا ہے, اور کیا اس پورے کیس کی جو آشیانہ اسکیم کا ہے اس کی پورے کی ذمہ داری پھر شہباز شریف صاحب کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ سر کیا سنا ابھی 2-4 باتیں ہو رہی ہیں, تھوڑی میں یہ جو کنسیپچول باتیں ہیں نا ان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک تو بالکل نیب کا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اسے اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے, ہر پارٹی کے لیے ہونا چاہیے. اگر ایک پارٹی پہ فوکس رہے گا تو obviously کوسچن مارک آئے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ چونکہ یہ ادھر نہیں ہو رہا تو یہاں بھی مت کیجئے. 10 سال اگر آپ وزیر اعلیٰ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ سے ہی پنجاب میں پوچھنا چاہیے کہ 10 سال سے ہیں یہ 56 کمپنیاں پنجاب میں پبلک کی تھی, عوام کے لیے تھی, ان کی کیا کارکردگی تھی. اور اس کے بعد ناؤ کمنگ ٹو دس پرٹیکولر کیس کہ جی یہ جو کیس میں کیا آپ نے مجھ سے پوچھا کہ انہی کی رسپانسبلٹی بنتی تھی. ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے کینسل کیا تھا کہ یہ کمپنی میں کچھ, سب سے بڑی بات ہے کہ دس از اے رانگ ڈائریکشن, آپ اس کو کینسل کر ہی نہیں سکتے تھے. یہ جو 56 کمپنیز بنائی گئی تھی یہ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی تھی, انڈر دا کمپنیز آرڈیننس یہ بنی ہوئی تھی. یہ کمپنیز بنانے کا پنجاب میں کانسیپٹ اسی لیے آیا تھا کہ بیوروکریسی اور یہ جو سیاستدان ہیں یہ اس سے ذرا دور ہیں, یہ اپنا انڈیپینڈنٹلی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ذریعے اپنا کام کر سکیں, اپنے ڈیسیژنز لے سکیں. تو ایک ایلیگیشن ان پہ یہی ہے کہ جناب آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے, یہ بورڈ نے فیصلہ کرنا تھا کہ کانٹریکٹ صحیح ہے یا نہیں. پہلے ان سے ایل ڈی اے کو میرا خیال ہے دلوایا گیا کانٹریکٹ پہ, واپس ان کو شفٹ کروا دیا گیا. میں بتا دیتا ہوں, پہلے یہ کانٹریکٹ جو سب سے لوئسٹ بیڈر تھے چودھری لطیف اینڈ کمپنی, جب یہ پروجیکٹ آیا یہ کمپنی کے پاس تھا, تو جب اس کی بیڈنگ ہوئی ان کو دے دیا گیا چودھری. جب ان کو دے دیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ اس بندے کو نہیں ملنا چاہیے, انہوں نے ایک اینٹی کرپشن میں اس کی انکوائری کروا لی, اس میں بھی یہ آ گیا کہ اس میں کوئی پیپرا کے رولز کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ہے. الٹیمیٹلی انہوں نے 56 لاکھ روپے اس کو کینسلیشن میں کمپنسیشن دینے پڑ گئے. سر اس میں یہی ایک سوال کرتی ہوں کہ اگر ایسا نہیں تھا تو پھر شہباز شریف صاحب کی بات اس سے تو مختلف نیریٹو وہ بیان کر رہے تھے نا آج بالکل مختلف. اب نمبر 2 جب آپ نے ان کو کینسل کر دیا تو آپ کے پاس اختیار نہیں تھا کہ ایل ڈی اے کو دے دیتے. ایل ڈی اے جو ایک حکومتی ادارہ ہے جس کے ہیڈ اس وقت تھے آہد چیمہ صاحب, جب ایل ڈی اے کو دے دیا گیا تو ایل ڈی اے کو بھی یہ اختیار نہیں تھا کہ پبلک پرائیویٹ یہ پارٹنرشپ کرتے, اور انہوں نے وہ پارٹنرشپ کس سے کی,
کیسا ڈیولپرز اور بسم اللہ انجینئرنگ سے. یہ دو فارمز وہ تھی کہ جو سسٹر کنسرنز تھی پیراگون کی, اور اس میں جو عجیب چیز ہوئی ہمیں نظر آئی کہ ان کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا, انہیں کہا کہ یہ 3000 کنال ہے, اس کو آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, یہاں پہ انفراسٹرکچر بنانا ہے, روڈز بنانی ہے, سیوریج بنانا ہے. تو اس کی جو کاسٹ تھی, انہوں نے کہا کاسٹ کے بدلے میں یہ 3000 سے 2000 کنال آپ لے لیجئے. اسی زمین کی آشیانہ کی 2000 کنال ان کو دے دی, ایک ایگریمنٹ کر لیا انہوں نے. ابھی جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا, کوئی زمین ادھر سے ادھر نہیں کی, یہ اس کی وجہ بھی ہے کہ 2017 میں نومبر میں جب نیب نے یہ انکوائری شروع کر دی کہ یہ کیسا کانٹریکٹ ہوا ہے, اور موقع پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک اینٹ بھی نہیں رکھی گئی ابھی, تو پھر 2000 نومبر کے بعد انہوں نے ایک دم وہ کانٹریکٹ کینسل کر دیا کہ جی نہیں, اب اس میں 25 کروڑ روپے ایک تو فیزیبلٹی پہ چلے گئے کہ جی گورنمنٹ کا لاس نہیں ہوا. وہ فیزیبلٹی کاہے کی تھی, غریب آدمی کو آپ نے آشیانہ دینا تھا. ہوا کیا کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ جی کیا آپ کے علم میں تھا کہ یہ خواجہ سعد رفیق کے اس میں انٹرسٹ ہے. سعد رفیق صاحب ایسے ڈینائی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ وہ کرتے ہیں نا, لیکن ان سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کے صرف علم میں تھا, تو یہ جواب ان کو اگر سیٹسفیکٹری دے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں لیکن اگر 10 دن انہوں نے انسیٹسفیکٹری جوابات دیے ہوتے تو مزید 14 دن کا ریمانڈ کیوں مانگتی پھر؟ ایگزیکٹلی, اور اگر انسیٹسفیکٹری نہ ہوتے تو عدالت بھی نہ دیتی. یہ ریمانڈ دیا کس نے ہے؟ ایک کورٹ آف لاء نے دیا ہے, اور کورٹ آف لاء نے پہلے 10 دن کا دیا, اب اس سے بڑھا کے دے دیا 14 دن کا. اور ذہن میں رکھیے کہ یہ ایک جو سی ہے آشیانہ اقبال کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. جی ڈاکٹر صاحب میں آتی ہوں آپ کی طرف, میں آتی ہوں. یہ وہ جو سی ہے آشیانہ اقبال کی نہیں ہو رہی, یہ اور بھی کافی سارے پروجیکٹس ہیں سائملٹینیسلی. لیکن اریسٹ تو ان کو آشیانہ میں کیا گیا ہے. اریسٹ میں اب یہ بھی بڑا کہا جا رہا ہے کہ بلایا, آپ نے اس پورے پہلو کو سر مس کر دیا جو کیانی صاحب کے حوالے سے تھا, کہ کیانی صاحب ایک ایسا اہم ترین عہدہ رکھنے والی شخصیت پاکستان میں, اور پھر ان کے بھائی کا کانٹیکٹ ہونا, پھر انہوں نے ان سے جو ذاتی گفتگو ہوئی اس کو بھی شہباز شریف صاحب کوٹ کر رہے ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ کسی سٹیج کے اوپر ان کو کمپنسیٹ, کیونکہ کیانی صاحب کے حوالے سے اس سے پہلے بھی کنٹروورسیز آتی رہی ہیں. اگر یہ کنٹروورسی تھی, شہباز صاحب تو 5 سال وزیر اعلیٰ تھے نا, انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے. ان کا کام تھا کہ یہ اس میں آ کے یہ بھیجتے کمپلینٹ, اور نیب اس وقت چودھری قمر زمان بڑے ان کے فیورٹ بھی تھے, ادھر سے یہ نیب سے انیشیٹ کرا دیتے. اگین میرا کام ہے کہ آپ سے جب اپنا پوچھا جا رہا ہے تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے بھی یہ کیا تھا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس میں پھر احتساب پھر سب کا ایکول ہونا چاہیے. میں اس پہ جواب سر آپ سے لوں گی, میرے پاس بریک سے پہلے سر آپ کا کامنٹ. ابراہیم صاحب, سر پی ٹی آئی کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ جی ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے, گٹھ جوڑ ہے ان کے ساتھ. فواد چودھری صاحب سے لے کے خان صاحب سے لے کے شیخ رشید صاحب, سب کو پہلے سے پتا تھا. 7 جولائی غالباً یا 3 جولائی کی ڈیٹ بھی آج انہوں نے یوز کی تھی کہ اس وقت تک ڈیسائیڈ ہو چکا تھا کہ شہباز شریف صاحب کو اریسٹ کرنا, صرف الیکشن کی وجہ سے وہ ڈیلے کیا گیا. یہ انڈرسٹینڈنگ کیسے تھی نیب اور پی ٹی آئی کے بیچ میں؟ دیکھیں, کیونکہ تھرو آؤٹ ان کی جو گزرا ہے ٹائم, ان کا ٹینیور گزرا ہے, ان کے جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز دینے سے لے کے اور ان کے نیب کے ساتھ انفلوئنس کرنے کے یہ معاملات, پھر یہ اسی تناظر میں یہ ہر پارٹی کو اسی طرح سے دیکھتے ہیں. یہ پہلے بتائیں مجھے کہ نیب کا چیئرمین کس نے بنایا تھا ان کو, جو موجودہ ہیں؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے. ہمارا ان سے کوئی لین دین, انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور انڈیپینڈنٹ رہنا چاہیے ان دا نیشنل انٹرسٹ. اگر ہم یہ کہیں 2013, مجھے بریک بھی لینی ہے, 2013 سے چلے 18 میں جو کچھ بھی ہوا, لیکن 2008 سے 13 کے درمیان تو پیپلز پارٹی وفاق میں تھی نا, انہوں نے کیوں نہیں کوشش کی انویسٹیگیٹ کرتے پنجاب میں کیا ہو رہا ہے, کرپشن ہو رہی ہے؟ عرض کر رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی, دس از مائی پرسنل پرسیپشن, کہ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ کو جو ہے اینٹی پاکستان فورسز نے انفلٹریٹ کر لیا. اس کے لیے انہوں نے, اگر آپ نے وہ بک پڑھی ہوگی کنفیشن آف دی اکنامک ہٹ مین, تو اس معاہدے کے تحت ان کو صرف اس لیے لایا گیا کہ آپ آئیں اور پیسے لینے اور اس کو دائیں بائیں شائیں جہاں مرضی خرچ کر دو, پاکستان کو انڈر ڈیٹ ہونا چاہیے, اور پھر تاکہ ہم اپنی مرضی کی ان کو ڈکٹیشنز دے سکیں. اگر یہ سیمن ٹیمپلر کا آپ وہ اس نے اداریہ لکھا ہے, پارٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نہیں اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اور نواز لیگ بھی ہے جی. اور اس نے لکھا کہ ڈسگریسڈ شریفز کے بارے میں نا جی, اس نے سیمن ٹیمپلر از ویری لیجیٹیمیٹ جیو اسٹریٹجسٹ ہے برسل سے, وہ ان کا اگر آپ اس میں پڑھ لیں, اس میں کیانی صاحب کا بھی پورا آ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے مینیج کر کے
मुशर्रफ साहब किस तरह अपनी पोजीशन का इस्तेमाल किया? सर मुझे एक छोटी सी वक्फा लेने दें, कियानी साहब के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है, क्योंकि अमूमन ऐसी इश्यूज के ऊपर जिसमें आम अफराद के पर जलते हैं उस पर बात करने से अवॉइड तो किया जाता है, लेकिन ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने गुफ्तगू किया, अगर जमहूरी हुकूमतें इस पर स्टेप अप नहीं करेंगी तो फिर शायद बहुत मुश्किल है कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में हो सके। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद इस टॉपिक पर मजीद भी डिस्कशन हमारा जारी रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, जहां बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब नैब और पीटीआई के गठजोड़ को बार बार अवाम के सामने लेके भी आ रहे हैं। आज जामला साहब, सर आगाज आपसे करूंगी। सर सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही ये बात नहीं कह रही, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आज बिलावल साहब ने यही बात की है कि खान साहब जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके नैब को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, हुकूमत भी दबाव में डाल रही है नैब को कि कुछ ना कुछ परफॉर्म करे, कुछ रिजल्ट मिले। सर इसमें क्या समझा जाए कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड का मैसेज पीटीआई कन्वे कर रही है, या वो जो 10 साल का जो ऑडिट करवाने की खान साहब ने बात की है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग को ही फोकस करके किया गया फैसला? देखिए, पहली बात तो ये ज़रूरत कहने के लिए ज़रूरत महसूस क्यों की जा रही है और ये पीटीआई के ऊपर ये इल्ज़ाम क्यों लग रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप सिंध में अगर शर्जील का मिसाल ले लें या खुद लीडर ऑफ अपोजिशन की गिरफ्तारी का मिसाल दे दें, इंक्वायरी चल रही है, केस चल रहा है, अभी इल्ज़ाम फिक्स नहीं हुआ, उन पे साबित नहीं हुआ है। साबित होगा तो वो जेल जाएंगे, जितनी जेल उनके अदालत में लगेगी, मगर वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है जेल के अंदर रहते हुए। तो आप बताएं कि पाकिस्तान के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो नैब ज़िदा हैं, उनके ऊपर सरकारी हेलीकॉप्टर केस चल रहा है। अगर ये बात है कि आपके ऊपर नैब का केस हो गया इसलिए आपको जेल जाना पड़ेगा, तो यहाँ पर साइलेंट क्यों है नैब? जब आप साबका चीफ मिनिस्टर केपी के जो नैब ज़िदा हैं उनके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, तो वो गिरफ्तार क्यों नहीं होते, वो आज़ाद क्यों है और नैब वहां पर साइलेंट क्यों है? उसके साथ अलीम खान जो हैं वो पंजाब के सीनियर मिनिस्टर हैं, उनके ऊपर नैब का केस है, मगर वहां पर नैब साइलेंट हो जाती है। 12 केसेस दबा के बैठी हुई है पिछले साल डेढ़ से, जिस पे अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई है वैसे। जी तो मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मैंने 3 सूबों के नाम आपको इसलिए लिए और खुद प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम लिया कि जब वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, नैब में केस चल रहा है, तो उतारें उनको ओहदों से या उनको गिरफ्तार करके फिर इन्वेस्टिगेट करें। अगर वो इनोसेंट साबित हो तो उनको वापस अपनी वजारतें मिलनी चाहिए। अगर उनको ट्रीट किया जा रहा है कि नहीं जनाब ये फिलहाल नैब में केस चल रहा है, तो वहां पर जब मेरी पार्टी का मसला हो या PMLN का मसला हो या किसी इंडिविजुअल का मसला हो, फिर सवाल तो उठेंगे। जहां पर नैब यहाँ पर साइलेंट पे रहेगी, तो इस तरह की देखे बातें आप वो माहौल पैदा कर रहे हैं। तो धामला साहब इसका मतलब शहबाज शरीफ साहब ठीक बोल रहे हैं सर, जिस तरह बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि नैब को प्रेशराइज किया जा रहा है। सर ये जो बिलावल साहब कह रहे हैं कि नैब को प्रेशराइज किया जा रहा है, तो सर हर दौरे शहबाज शरीफ साहब तो अभी बोल रहे हैं, हम इससे पहले बोल रहे थे, यही देखा है। सना मेरे कहने का मकसद ये है कि PMLN तो अब बोल रही है ना, हम तो शुरू से बोल रहे थे कि शर्जील इनाम मेमन जो थे वो पाकिस्तान आए थे, बैरूनी मुल्क से वो खुद पाकिस्तान आए थे और इस्लामाबाद में लैंडिंग करते हुए उनको गिरफ्तार किया गया था। जमानत पे थे, उसके बावजूद गिरफ्तार किया गया था। तो इस तरह जब नैब जो खुद कहेगा कि क्रेडिबल इदारा है और क्रॉस द बोर्ड कार्रवाई कर रहा है, तो उसमें हुकूमती जो ओहदेदारों के मैंने नाम लिए हैं वो शामिल हैं, उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होनी चाहिए जो अदर्स के साथ हो रही है। तो इस तरह की अगर आप ट्रीटमेंट स्पेशलाइज रखेंगे और खुद साख्ता आप तर्जुमान बनते रहेंगे नैब के, तो ये सवाल उठना कोई मेरे ख्याल में गलत बात तो नहीं है। यानी कि कम से कम अपोजिशन का ये जो शिकायत है वो दुरुस्त है। आमिर साहब, सर क्या ये जो बार बार जिस तरह खान साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे थोड़ा सा वार्न भी किया था, इससे पहले आपको नवाज शरीफ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी कि नैब जो है वो शरीफ लोगों की पगड़ियां ना उछाले। हर दौरे हुकूमत में किसी ना किसी वजीर आजम ने कुछ ना कुछ नैब के हवाले से कहा जरूर है। सर अपोजिशन की इस वक्त की तनकीद हक बजानिब है। आपको लगता है कि PTI के जो लोगों के केसेस हैं वो उस तरीके से नहीं चल रहे जिस तरह बाकी जमातों के चल रहे हैं? नैब पे इससे पहले भी कहा गया, बल्कि जरदारी साहब का वो एक क्लिप भी था कि नैब के चेयरमैन की क्या मजाल कि वो मेरे खिलाफ केस बनाए। ये चीजें चलती रहीं, ठीक है, लेकिन अब एक चीज जरा ज़हन में रखिए कि नैब जो है वो बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है
اور گورنمنٹ کسی طرح سے بھی اس کی کچھ نہ اس کو ڈائریکشنز دے سکتی ہے نہ اس کو پریشرائز کر سکتی ہے, اور یہ باتیں نیب کی کریڈیبلٹی پہ واقعی ہی کوسچن مارک ہوگا. لیکن معذرت کے ساتھ نا خان ایک دن پہلے خان صاحب کہتے ہیں کہ جی نیب بڑا سلو کام کر رہا ہے, 2 دن بعد ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ 12-15 ٹرانسفرز ہو جاتے ہیں, تعیناتیاں ہو جاتی ہیں, نیب کے جو چیئرمین ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ سٹیپس لے لیتے ہیں خاص طور پر ٹرانسفرز کے حوالے سے. تو اس کا مطلب کیا وہ سن نہیں رہے خان صاحب کی؟ نہیں, اب بات ذرا سنیے, اب بات یہ ہے کہ خان صاحب نے اگر انہیں کہا, ہم بھی تو روز میڈیا پہ آ کے نیب کے بارے میں کہتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیئرمین, اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے چیئرمین نیب کی طلبی کی تھی اور ان سے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ادارہ کیا کر رہا ہے, یہ آپ کی آنی جانیاں تو لگی ہوئی ہیں, ہم دیکھتے ہیں کوئی منطقی انجام تک آپ کی کیسز پہنچ رہے ہیں یا نہیں. اور پھر ان سے کہا تھا کیوں نہ آپ کی ریسٹرکچرنگ کی جائے, کیوں نہ آپ کے یہ جو آفیسرز بیٹھے ہیں ہمیں پتہ ہے کس کی کیا پوسٹنگ ہوتی ہے. تو آئی بلیو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیئرمین نیب صاحب نے وہ کچھ ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی. اب ذہن میں ایک اور بات رکھیے, ابھی جو کہا جا رہا ہے کہ جی عمران صاحب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو پکڑنا ہے. عمران خان ایٹ دا سیم ٹائم انٹیریئر منسٹر بھی ہیں, وہ ایک انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو نیب سے بھی بڑی ہے FIA, اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اور FIA میں بہت بڑے بڑے کیسز اس وقت چل رہے ہیں. یہ جو آپ روز اربوں روپے کے دیکھ رہے ہیں فالودے والے کے اور رکشے والے کے, اسپیشلی منی لانڈرنگ کا جو کیس ہے, اس کو ڈائریکٹلی وہ لک آفٹر کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ FBR میں تمام جو لسٹیں بن رہی ہیں, کہتی ہے کہ وہ نون لیگ نے کیسز بنوائے ہیں اپنے دور میں, جو بھی کہ ہمیں ابھی اس کا, اب دیکھیے ان کے پاس یہ انفارمیشن ہے, وہ ان کیسز کو اوور لک کر رہے ہیں, تو ہی کین سے کہ جناب ہم پہنچیں گے ایسے لوگوں پہ, آلدو کہ جو ورڈنگز ہیں وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے کہ اس ملک میں کرپٹ لوگوں کے خلاف ہم جا سکتے ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں. اب نمبر 2 کمنگ بیک ٹو ایک بات جو ہے تھوڑا سا نوٹ کرنے کی بات ہے, بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے سپورٹر کے کوئی وہ, لیکن تھوڑا سا جب ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا میں جو ریفرنس دیکھتا ہوں, وہ جو ہیلی کاپٹر ریفرنس PTI کا ہے, اٹس اے ڈفرنٹ ریفرنس. اس میں عمران خان پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے, وہ گورنمنٹ آف KP پہ ہے کہ جی آپ نے اس شخص کو یہ کیوں سہولت پرووائڈ کی, اور اس کو اگر آپ 56 کمپنیوں سے کمپیئر کرنا شروع کر دیں جس میں اربوں خربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہیں, تو یہ ایک بالکل مختلف قسم کے 2 نوعیت کے کیسز ہیں ٹیکنیکلی سپیکنگ. تو یہ حالات ہیں. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آج اسمبلی میں کاش یہ تمام پارلیمنٹیرینز ایک پرسن سپیسیفک کیس, یہ تو ایک فرد واحد کا کیس تھا نا, پوری ڈیبیٹ ہوئی, لیکن اگر آج اسی لاز کو, یہ نیب کے قوانین کو ترامیم کرنے پہ بحث کرتے اور بتاتے کہ اس میں یہ اتنے, اس میں جو لاز ہیں یہ ایسے انبریڈلڈ ہیں. آرڈیننس بھی تو لا رہی ہے نا PTI کی گورنمنٹ. دیکھیں جی آرڈیننس سے کچھ نہیں ہوتا, بات یہ ہے کہ یہ چیئرمین نیب کو جو اختیار دیا ہوا ہے کہ جس کو مرضی اریسٹ کرتے ہیں, وہ اسی طریقے کے ریفرنسز اور بھی بے تحاشا ہم نے دیکھے, اس سے اسٹرانگ ریفرنسز ہیں, اس میں اریسٹ نہیں ہوئے, وہ جو پہلے والے چیئرمین تھے وہ نہیں کرتے تھے. تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ہے انہی پارلیمنٹیرینز کا, کہ یا تو آپ کسی میں ضمانت ہو جاتی ہے, قانون سازی کی مواقع ملے تھے لیکن وہ ہو نہیں سکی تھی اس طریقے سے, وہ اس طریقے سے کیا کی ہی نہیں, انہوں نے بالکل کوئی قانون سازی نہیں کی, اور اب جب تک قانون سازی نہیں ہوگی اس کا کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک. اچھا, کیا PTI سے یہ جو آرڈیننس کی میں نے بھی بات کی, لوگوں نے تنقید کی کہ جی آرڈیننس اس لیے جایا جا رہا ہے کہ اپوزیشن اس میں اپنے 2 سینٹس ایڈ نہیں کر سکے, یا پھر وہ ان کلوزز کے اوپر اگریڈ نہیں کرے گی. سر اپوزیشن کو کیوں نہیں اعتماد میں لیا جاتا؟ اور یہ جو آج ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے کہ کیانی صاحب یا اس قسم کی سیاسی غیر سیاسی جو شخصیات تھی جو اہم عہدوں پر رہیں, انہوں نے کیا اپنے عہدوں کا استعمال نہیں کیا, اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں پہلے تو سٹارٹ کروں گا جی کہ کیوں شہباز شریف صاحب کو یا کچھ اور صاحبان کو پکڑا گیا اور فلاں کو کیوں نہیں پکڑا جاتا. تو یہ اکانومی کی ایک ٹرم ہے FIFO, فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو جنہوں نے پہلے سے کیے ہوئے ہیں, نیب انہی کو اٹھا رہی ہے پہلے سے, پھر باری سب کی آئے گی. اٹ ول بی اکراس دا بورڈ. اور اس کے لیے سب سے بہتر جو میں سجیسٹ کر سکتا ہوں, آپ ایوری انسٹیٹیوشن آف پاکستان شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل. اور اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں جو کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ بجائے یہ بلیم گیم کہ جی یہ فلان اس نے یہ کر دیا وہ کہتے, وی نیڈ ٹو گرو اپ اینڈ گیٹ آؤٹ آف دس کائنڈ آف انوائرمنٹ. پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے ہم لوگوں نے. چائنا ماڈل پہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک تو جس پہ پروون ان دا کورٹ آف لا ہو جائے, ان کے لیے کیپٹل پنشمنٹ, مقصد سزائے موت کا قانون لے کے. دوسرا ایک اور قانون ہے جو کہ آپ کے سنگاپور کے جو وہ تھے لی کیو یوان, انہوں نے بنایا تھا کہ سپریم جوڈیشل کونسل, جو کہ ایک
ऑब्जर्व करती थी तमाम इदारोों को, उनमें से जहाँ भी कहीं डिस्क्रिपेंसी नज़र आती थी तो दे हैड द अथॉरिटी कि वो उसको उठा के इन्वेस्टिगेट करते थे। अगर रॉन्गली किसी को उसमें सज़ा दी गई है या फॉर मनी या फॉर एनी अदर रीज़न या किसी को विक्टिमाइज़ किया गया है तो फिर उनके खिलाफ भी केसेस किए जाते थे। 2 एंड थिर्डली, अगर इस मुल्क को इस डेट से, जो कि पिछले 10 सालों में मैं इसको कहूँगा कि ये एक ब्लैक डेकेड इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, जो लास्ट 10 ईयर्स थे जी, उसमें जो हमें माशी तौर पे इस तनज़ली पे लाया गया, उसका वाहिद हल इनके पास ये है। देखें, आपको एनर्जी को सस्ता करना है और उसके लिए आपके पास जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो मौजूद हैं। चलिए मैं डॉक्टर साहब से इस पे थोड़ा सा मौकफ ले लेती हूँ। बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, ये जो अब जिस तरीके से इब्राहिम साहब भी कह रहे हैं कि पीटीआई पूरी कोशिश करेगी, अमूमन सारी हुकूमतें यही बात करती हैं, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो वो सियासतदानों और जो अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन तक महदूद रह जाती हैं। मैं सिर्फ मुख्तसरन ये जानना चाहूंगी कि शहबाज शरीफ साहब जिस तरह कियानी साहब के भाई के हवाले से बात कर रहे थे, पिछले 5 साल में नून लीग ने कोशिश क्यों नहीं की कि उनसे ये क्वेश्चन किया जाए, उनकी अकाउंटेबिलिटी की जाए, उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए कि आखिर इतनी करप्शन और ये जो बेजाब्तगियां की गई हैं इसका रिस्पॉन्सिबल आखिर कौन है? इनके नॉलेज में है कि उन्होंने इतना कुछ किया है। कभी आपने किसी कैबिनेट मीटिंग में उनका नाम ECL पे सुना है? कभी आपने किसी नैब के इदारे से या PTI की किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र सुना है कि उनके अकाउंट हमने पकड़ लिए या फलानी जगह? मैंने तो ये शिकायत की है कि सबके हवाले से हो, लेकिन ये किसी भी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव नहीं लिया ना। मेरी शिकायत ये है कि ये सबने क्यों नहीं किया ये? जी, आपको पता है, मैं खुद लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मेंबर थी 2008 से 13 में, और फिर 13 से 18 में हमारा स्टांस ही ये था, ये नैब का कानून क्यों नहीं बन सका, क्योंकि मियां नवाज शरीफ का ये ख्याल था कि अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अभी यहाँ बात हुई कि इमरान खान साहब के पास उस वक्त कोई पब्लिक ऑफिस नहीं था और वो KP की सरकार का हेलीकॉप्टर खरीद रहे थे। सलमान शहबाज के पास कौन सा पब्लिक ऑफिस है? उसको एसेट बियॉन्ड मीन्स में बुला लिया गया। क्या इस मुल्क में कोई और शख्स ऐसा नहीं है कि जिसके एसेट बियॉन्ड मीन्स है? मकसद ये है। और वैसे भी जो ये जो एनालिस्ट है, मतलब आप ये देखें कि ये जो चीजें हैं, ये जब तक, और ये 10 साल 2002 से 8 की बात ये क्यों नहीं करते जब पाकिस्तानियों को $5,000 में बेचा गया? मतलब इनकी सुई 10 साल में खान साहब ने एक्सक्यूज दी थी कि ऑडिट 10 साल का होता है, साथ करके गया। ये नहीं, मैं मतलब कमाल होगी, ऑडिट 10 साल का होता है। ये जो बात बार बार करते हैं कि बेड़ा गर्क कब से हुआ, ये बेड़ा गर्क अगर आप पीछे चले जाए ना तो बदकिस्मती से माना कर्जा IMF के पास जाना, और ये हमारी डिटेरेशन पिछली कई दहाइयों की है। और दूसरी बात सना, मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये यूं क्यों नहीं करते। हर जो बंदा देखें, शहबाज शरीफ साहब ने फाइनेंशियल करप्शन नहीं की, उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज किया। निकाल लेना चारों चीफ मिनिस्टर्स को और पिछले सारे वज़ीर आज़म को निकालें, मिनिस्टर्स को निकालें कि जिन्होंने इसमें इब्राहिम साहब से, डॉक्टर साहब मैं एक छोटा सा वक्फा लूं, मैं आप ही से शुरू करूंगी। इसमें मतलब इब्राहिम साहब से सवाल करना है कि एक ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को KPK में ठेका क्यों दिया गया मेट्रो का, ये भी जरा इनसे जानेंगे। चले, अगर एक जगह से हम समझ लें शहबाज शरीफ साहब का मौक़िफ़ गलत है, एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जरा KPK के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानेंगे। और दूसरा, सानेह मॉडल टाउन के हवाले से जो 116 पुलिस एहलकार थे जिनके नाम उन रिपोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे, उनको भी बरतरफ कर दिया गया है अपने ओहदों से। क्या सानेह मॉडल टाउन और इसके जो मुकम्मल फैसला है उस पर अमल दरामद हो सकेगा? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आपका पॉइंट उस वक्त रह गया था कि ये जो आप बात कर रही थी कि ये सब कुछ 10 साल का ऑडिट और किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, इसमें ये सवाल भी उठता है ना कि जो कंपनी की बात की जा रही है बार बार, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को KPK में भी फैसिलिटेट किया गया, लेकिन PTI का इस हवाले से अभी तक ऑफिशियली कोई मौकफ नहीं आया है। और दूसरी चीज एक और देखें सना, आज जो शहबाज शरीफ साहब ने ये बात की कि मुझे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाना चाह रहे थे,
مطلب آپ نیب کا یہ کہنا کہ جی نیب کے چیئرمین بھی آتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں ہم کسی پریشر میں نہیں آئیں گے، آپ کر کیا رہے ہیں کہ آپ لیڈر آف دا اپوزیشن ایک ملک کو صرف اس بات پہ آپ جیل میں رکھ رہے ہیں اور ان سے بار بار وہی بات پوچھ رہے ہیں. یہ ان کو پتا ہے کہ شہباز شریف کو وہ 10 سال بھی اندر رکھ لیں گے تو ان کا بیان نہیں بدلے گا. یہ دوسروں کو امپریشن دینا، اصل میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ضمنی انتخابات کے نتائج نے ان کو لانے والے اور یہ خود آنے والوں کے کان کھول دیے. اب یہ ہر کوشش کریں گے، اور میں کیوں بڑھ بڑھ کے بول رہی ہوں کہ سیاسی مخالفت ہے. سو یہ نیب کوئی تو ٹرانسپیرنسی پیدا کرے. انوشا کا جو ریفرنس ہے، انوشا رحمان کا، تھوڑی سی ثنا میری بات کریں کیونکہ میں بھی اس سے گزری ہوں. پی ٹی اے کے خلاف انکوائری ہوتی ہے اور ٹائٹل میں انوشا رحمان کا نام آتا ہے جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ایم ڈی سی کے خلاف انکوائری ہوتی ہے جو اٹونومس ریگولیٹری باڈی اور سائرہ افضل تارڑ کا نام آتا ہے. یہ خاص طور پہ نام لے کے ہمیں گندا کرنے کے لیے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ کرپٹ ہے اور جتنی ڈیولپمنٹ انہوں نے کی ہے یہ چوری ہے. یہ جو چیز ہے یہ لوگوں کے دلوں میں ذہن نشین کرانا چاہتے ہیں جو نہیں ہو رہی. سو سارا ایشو یہ ہے کیوں نہیں نیب کا چیئرمین تھوڑا سا کم ہے. بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا، بالکل ٹھیک پوائنٹ آپ کا آ گیا. میں بس تھوڑا سا وقت کم ہے، میں معذرت چاہوں گی. عامر صاحب سر میں اب تھوڑا سا سانحہ ماڈل ٹاؤن پہ آپ کا کامنٹ چاہوں گی کہ سانحہ 12 مئی پہ بھی ایک جی آئی ٹی بنا دی گئی ہے. ماڈل ٹاؤن پچھلے 5 سال میں نون لیگ پہ پریشر ہونے کے باوجود بھی ہم نے وہ ایگزیکیوشن نہیں ہوتے ہوئے دیکھی. اب 116 کے قریب کہہ رہے ہیں کہ پولیس افسران کو انہوں نے ہٹا دیا ہے. آپ کے خیال میں سر کیا خان صاحب یہ میں آتی ہوں دھامرا صاحب آپ کی طرف. سر کیا سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اگر کیس اپنے انجام پر پہنچ گیا تو اس قسم کے جو بڑے کیسز ہیں جو ابھی تک ہمارے بیگیج کا حصہ ہیں وہ پھر ختم ہو سکیں گے؟ دیکھیے بیگیج کے ساتھ ساتھ یہ جو ایسے کیسز ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس طریقے سے پوائنٹ بلینک گولیاں چلائی گئی ہیں، حاملہ خواتین پہ کو مارا گیا ہے، یہ اس چیز کو دیکھنا ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ایک پروسیس کو شروع کیا گیا ہے. الٹیمیٹلی وی ڈو ناٹ سے کہ کسی شخص کو آپ نے اس کو دیکھنا ہے، لیکن جو بھی رسپانسبل ہے، جیسے کہ کل وہ زینب بچی کے اس کو سزائے موت تھی، بالکل اس کیس میں بھی اسی قسم کے ریزلٹس آنے چاہیے، سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے. لیکن زینب کا کیس ایکسیپشنل کیس تھا نا، ان کیسز کو بھی پھر ایکسیپشنل بنانا پڑے گا کیونکہ یہ بھی ایکسیپشنل کیس ہے کہ آپ خواتین پہ اس طرح کے سے گولیاں چلا رہے ہیں جن کے پیٹ میں بچے ہیں. آپ اگر اس کو ایکسیپشنل نہیں سمجھتے اس کو بنائیے، اور اس ملک میں پھر تاکہ اس کے بعد جن کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ طاقت استعمال کرنے سے پہلے وہ اس پہ 100 دفعہ سوچیں گے کہ جی آیا ہم نے لوگوں پہ ایسے گولیاں چلانی ہیں یا نہیں. بالکل ٹھیک. اچھا عاجز زامرہ صاحب سر میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. عاجز زامرہ صاحب سر یہ جو 3-4 بڑے کیسز ہیں، سانحہ 12 مئی ہے، اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کئی لوگوں کی جانیں گئی تھی کراچی میں. سر کتنا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ایشوز ہیں ان کیسز کو کمپلیشن تک، منطقی انجام تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ رہتے اور ہماری عدلیہ پہنچا دے؟ سر دیکھیں سنا اتنی دیر کے بعد باری آتی ہے کہ جو پچھلا جو بحث ہوتا ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے. اب جیسے ایک نیب کے چند کیسز کے حوالے سے ہم نے بات کی تو جو تجزیہ نگار ہے وہ دونوں سائیڈ کو جو ہے وہ ایکوئل بیسس پہ دیکھے. میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر کسی بھی پارٹی، میری پارٹی یا نون کے لوگ صرف اس وجہ سے گرفتار ہیں کہ ان کے اوپر کے چارجز چل رہے ہیں تو وہ گرفتار ہونے چاہیے. تو میں نے حکومتی کچھ عہدیداروں کا نام لیا تو وہ حکومت میں ہے، پہلے تو ان کو اپنے عہدوں سے الگ کر کے نیب جو ہے اگر انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور کریڈیبل ادارہ ہے تو ان کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرے جس طرح دوسری پارٹیوں کو کریں گے. میں ابراہیم صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے یہ قربانی پھر سب کی ہونی چاہیے نا. It should be across the board. ڈاکٹر صاحب سر وقت تھوڑا سا کم ہے سر. جی It should be across the board. اور سر it should be but کون کرے گا سر؟ یہی کوشچن ہے سر کون کرے گا اس کا آپ یہیں سے دیکھ لیجئے گا کہ پک اینڈ چوز ہو رہا ہے معاملات کو. 2013 میں الیکشن جیت گیا، مجھے ہرایا گیا، آج تک میرا کیس سپریم کورٹ میں پڑا ہوا ہے اینڈ میں دوبارہ ایم این اے بن کے آ گیا ہوں گیلانی صاحب کو ہرا کے. تو اس کا ابھی تک جو ہے وہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا. دوسری طرف زینب والا کیس تھا، دائیں بائیں لوگ ہیں، علیم خان صاحب عہدے پر بھی ہیں لیکن وہ نیب میں بھی پیش ہو رہے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں نا جی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح زینب بی بی کا کیس لیا گیا اسی طرح میں کہتا ہوں 16 ٹائمز اس کو ملٹیپلائی آپ کر دیں کہ اتنا ہی سینسیٹیو ہے کہ ان بے گناہ یا 14 لوگوں کو جو گولیاں ماری گئیں یہ بھی بتا رہے تھے تو دیٹ از آلسو ایکولی امپورٹنٹ. لیکن اس کو دیکھیں کہ کتنا ڈیریل کر دیا گیا. دا ہول سسٹم جو ہے دیٹ ہیز بین پٹ ان ڈسارے. اس کو سیدھے راستے پہ لانا ہے، اس کے لیے ٹائم چاہیے، ہم لے کے آئیں گے اینڈ اٹ ول بی اکراس دا بورڈ.
اور کسی کو نہیں بخشیں گے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو. بہت شکریہ چاروں مہمانوں کا. پاکستان تحریک انصاف کے کندھوں پر بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ کا میسج جو بار بار دے رہی ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی اکراس دا بورڈ ہمیں گراؤنڈ پر ریالٹی میں نظر بھی آنی چاہیے, اور یہی شاید سب سے بڑا امتحان ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ کا. پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.